بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو نفسیاتی بیماریاں اور ان کا علاج بتاؤں گا۔ دو نفسیاتی بیماریوں سے میری مراد حب مال اور حب جاہ ہے۔ یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئیں اور جو فساد برپا ہوئے، ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی دو بیماریوں نے جنم دیا۔ حب مال کے نتائج یہ نکلتے ہیں: نمبر 1، کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے، جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرہ میں کوئی ایسے شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ نمبر 2، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب اور دغا بازی کے نئے ہیلے سجاتی ہے۔ وہ اپنی تجوری سے زیادہ بھرنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے۔ بالآخر سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن میں ایسی سوار ہوتی ہے کہ تفریح اور آرام کے وقت بھی یہی بے چینی اسے کھائی جاتی ہے کہ کس طرح اپنے سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کروں۔ بالآخر جو مال اس کے آرام و راحت کا ذریعہ بنتا، وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ نمبر 4، حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے آ جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا جو اس کی ہوس مال سے متصادم ہو۔ یہ تمام چیزیں بالآخر پورے معاشرہ کا امن و چین برباد کر ڈالتی ہیں۔ غور کیا جائے تو قریب یہی حال حب جاہ کا نظر آئے گا کہ اس کے نتیجے میں تکبر، خود غرضی، حقوق کی پامالی، ہوس اقتدار اور اس کے لیے خونریز لڑائیاں اور اسی طرح کی بے شمار انسانیت سوز خرابیاں جنم لیتی ہیں، جو بالآخر دنیا کو دوزخ بنا کر چھوڑتی ہیں۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن کریم نے تجویز فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد صبر اور نماز سے، مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی صبر اختیار کرو، یعنی اپنے لذات و شہوات پر قابو حاصل کر لو۔ اس سے حب مال گھٹ جائے گی، کیونکہ مال کی محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مال لذات و شہوات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان لذات و شہوات خواہشات کی اندھا دھن پیروی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو شروع میں اگرچہ شاخ گزرے گا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خواہشات اعتدال پر آ جائے گی اور اعتدال تمہاری عادت بن جائے گی، اور تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع و نقصان سے اندھا کر دے۔ اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی اور پستی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور پستی کا تصور رہنے لگے گا، جس سے تکبر، غرور اور حب جاہ گھٹ جائے گی۔ تو سامعین محترم، آج کے ویڈیو میں یہ دو باتیں تھیں۔ بیماریاں کیا تھی؟ حب جاہ اور حب مال، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کرنا اور نماز، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ لذات اور خواہشات پر صبر کرنا اور نماز کے ذریعے سے طاعات کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حب جاہ اور حب مال کو ختم کر دیتی ہے اور ہمارے زندگی کو پرسکون اور آرام دہ بناتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور اچھی بات، سلام کم سے کم لکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔